پھر کہہ دوں کس نے لکھا ہے؟ امام ابن حجر، امام ہے جن کو غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی امام مانتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں، کیا نقل کرتے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد کی خوشی منائی گویا اس نے اسلام کو زندگی عطا کری۔ یہ بریلوی کیسے اپنے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کیسے ان کے باتوں میں پھنستی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو کتاب دکھا رہے ہیں ابن حجر ہیثمی کی، اصل میں یہ کتاب ابن حجر ہیثمی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ کتاب ابن حجر ہیثمی کی ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے کہ یہ کتاب ان کی ہے تو آپ ثابت کریں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے، تو ابن حجر ہیثمی 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں یا 9ویں صدی ہجری کے، مطلب 800 ہجری، اور تو صحابہ کرام کا جو انہوں نے قول نقل کیا ہے وہ 1 صدی ہجری کے ہیں۔ اگر کوئی انسان 8ویں صدی ہجری کا قول بیان کرے صحابہ کا جو 1 صدی ہجری کے تھے، تو یہاں پہ فرق ہو گیا 700-800 سال کا۔ اب اس انسان نے جو 700-800 سال پہلے کا واقعہ نقل کیا، یہ اس نے کہاں سے سنا؟ اس کی سند ہی نہیں ہے۔ جس کی سند ہی نہیں ہے ہم کیسے مان لیں اس چیز کو؟ یہ تو من گھڑت بات ہے، یہ من گھڑت روایت ہے جو زبردستی گڑھی گئی ہے۔ اور یہ آتے ہیں اب تیسری بات پہ۔ ابن حجر ہیثمی کی جو ثابت شدہ کتاب ہے، اس کتاب میں خود مقدمہ میں ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی 3 بہتر زمانوں میں، مطلب صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں عید میلاد النبی کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ 3 چیزیں ہوئی۔ پہلا، یہ کتاب ابن حجر ہیثمی کی ہے ہی نہیں۔ دوسرا، اس کتاب کو اگر مان بھی لے تو اس میں کوئی سند نہیں ہے۔ تیسرا، ابن حجر ہیثمی کی جو صحیح کتاب ہے اس میں خود ابن حجر ہیثمی نے کہہ دیا کہ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں عید میلاد النبی کا کوئی عمل ثابت ہی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔